باوقار سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آمنت بالله صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کردہ آیہ مقدسہ کے تحت عرض و معروض پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سین عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم وبارک وزد علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ دل، قبلہ جان، کعبہ دل، قبلہ جان، طاق ابرو علی، کعبہ دل قبلہ جان، طاق ابرو علی، ہو بہو قرآن ناطق، مصحف رو علی، ہو بہو قرآن ناطق، مصحف روئے علی۔ ایسا بات کیا یاد فرمایا ہے مولا نے ہمیں، ایسا بات کیا یاد فرمایا ہے مولا نے ہمیں، آج میرا دل کھینچا جاتا ہے خود سوئے علی، آج میرا دل کھینچا جاتا ہے خود سوئے علی، اور خاک کے ذروں میں عطر بو ترابی کی مہک، خاک کے ذروں میں عطر بو ترابی کی مہک، باغ کی ہر شاخ سے
آتی ہے خوشبو علی، باغ کی ہر شاخ سے آتی ہے خوشبو علی کی، محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آساد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے، نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ایک بار اور درود پاک میں نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبع اسرار رحمانی، واقف رموز قرآنی، غواص بحر معرفت، شہنشاہ و شیخ طریقت، رفیع الدرجت، حضرت الشیخ سیدنا شاہ سید میرا سید شاہ علیہ الرحمت و رضوان کہ اس مقدس ایوان میں شہزادگان غوث جیلانی کی حاضری میں آج کی اس عظیم الشان محفل میں پیکر اخلاق و محبت، منبع علم و حکمت، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحب علم و ورع، حضرت شیخ سید فیض اللہ بابا قادری جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی اس مجلس ایصال ثواب و خراج عقیدت میں رب ذوالجلال نے بطفیل مخدوم سمنانی ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چونکہ آج کی یہ محفل بہت ہی اہم ہے، ایک پیر طریقت، رہبر شریعت کے یوم وصال پر ان کا یوم عرس منانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کی ذات کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، اجنبیوں کو بتایا جائے، جس نے نہیں جانا اسے بتایا جائے، اور الحمدللہ وہ آپ کے درمیان رہے۔ ان کی سیرت ہماری نگاہوں میں، ان کا علم، ان کا تقوی، جیسا علم ویسا تقوی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق
ہر معاملے میں وہ ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے. اللہ نے انہیں ایک ہمہ جہت انسانی خصلتوں سے مشرف فرمایا تھا اور ایک بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پیر طریقت بھی تھے. اور صرف ایسا پیر نہیں جو کہنے کو پیر ہو، وہ حقیقت میں پیر ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. جنہوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے ان میں وہ صفات بھی تھی. اور کیوں نہ ہو جس کا نسب غوث اعظم سے ملتا ہو، جس کا شجرہ منسلک ہو حیدر کرار سے، جسے فیض ملا ہو فاطمی نسبت سے، جس کے رشتے میدان کربلا سے جڑے ہوں، جہاں کوئی تصنع اور بناوٹ نہ ہو بلکہ ہر بات مبنی پر حقیقت ہو، جسے جھٹلائی نہ جائے. شجرہ مکمل الحمدللہ اتنا علم بلکہ اس سے زیادہ علم جو شرائط شیخ میں پایا جاتا ہے. وہ ذات جس نے اس سرزمین پر جب تک قیام فرمایا تب تک اہل سنت کی حقیقی معنوں میں رہبری فرمائی. اور یہ واقعی ہے، کبھی شریعت مطہرہ سے سر منہ جس نے انحراف نہ کیا ہو وہ پیر طریقت، جس کی زبان پر کلمہ شریعت ہو اور جس کا دل معرفت و طریقت کا گنزینہ ہو. میں وضاحت کر دوں اس چیز کی کہ طریقت و شریعت یہ کوئی دو الگ الگ گھر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سمندر سے نکلنے والے خزانے کا نام ہے. جس رسول نے خدا کی راہ بتائی، اللہ کے دین کو قوم تک پہنچایا، اس کے جو قوانین ہیں اس قوانین کو شریعت کہتے ہیں. اور اس شریعت پر مضبوطی سے کاربند ہو جانا اور اس سے بال برابر بھی انحراف نہ کرنا، اسی کو طریقت کہتے ہیں. اور جب اس کے صلے میں بندہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے تو وہ حقیقت تک پہنچتا ہے. اور جب کوئی حقیقت کو پا لیتا ہے تو خدا اسے اپنے عرفان کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے. یہی معرفت ہے، یہی معرفت ہے. اسی لیے شہزادگان مصطفیٰ نے خاندان لٹا دیا مگر شریعت کو آنچ نہ آنے دی. یہی وجہ تھی کہ حیدر کرار نے اپنی زندگی کو اسی شریعت کی آبیاری میں اپنی ساری زندگی کو انہوں نے قربان کر دیا، مگر شریعت کی آبیاری کرتے رہے. مسند رسول پر بیٹھے ہیں اور پورے اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے نظر آتے ہیں. حیدر کرار، علی مرتضی مشکل کشا، جن کا وجود اسلام کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت،
چونکہ محفل بھی حیدری ہے اور ہم جس کے جشن میں بیٹھے ہیں وہ دولہا بھی حیدری ہے، انہیں بھی ذکر حیدر بہت پسند تھا اور جب سنتے تھے تو کھل جاتے تھے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے وہ جانے والے ابھی بھی گئے نہیں، ہم صرف نظر نہیں آتے، یہاں موجود ہیں۔ ذکر حیدر کی وہ سرمستیاں جو انہیں اتنی پسند تھی، حضرت علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے حد درجہ محبت، اور کیوں نہ ہو محبت علی ہی ایمان کی علامت، محبت حیدری ہی ایمان کی پہچان ہے، محبت مولا کائنات ہی ایمان کا معیار ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ مولا علی سے محبت وہ اتنا بڑا مومن ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں کبھی دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق۔ حیدر کرار کی محبت جس کے دل میں ہے وہ مومن۔ علی معیار ایمان ہے، علی ایمان کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ علی جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ علی کو دیکھنا عبادت، علی کو تکنا عبادت، علی جس طرف ہو اس طرف نظر کرنا عبادت، النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور صرف چہرہ دیکھنا نہیں بلکہ فرمایا النظر الی علی کی عبادت، علی جدھر ہو اس سمت کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی علی کی طرف دیکھنا۔ ہم چاہے اس سرزمین اونا پر ہے مگر ہماری نظر اگر نجف اشرف کی طرف ہے تو ہمارا یہ دیکھنا بھی عبادت۔ یہ میرے رسول کا ارشاد ہے۔ تو حیدر کرار کی شان ہی بڑی نرالی خدا قدیر نے بنائی ہے، اور ہوتا کیوں نہ، اس لیے جو بچپن ہی سے آگوش رسول کا تربیت یافتہ، جس کو بچپن ہی سے ولادت جس کی کعبے میں ہوئی ہو، اور آگوش جسے رسول کی ملی، لعاب دہن مصطفیٰ کا ملا ہو، تربیت رسول کی ملی ہو، اور جس نے انگلی پکڑ کے چلنا رسول کی سیکھا ہو، اور جس کو رسول نے علم شریعت و طریقت کا بحر زکار بنایا ہو، اور جس کے سامنے عمل کا آئیڈیل و نمونہ کوئی اور نہ ہو بلکہ محبوب خدا ہو، تو جو محبوب خدا کا نقش عظیم ہو جب وہ مکمل تیار ہوگا تو وہ بھی خدا کا محبوب ہی بنے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ حیدر کرار آپ کو تربیت رسول نے دی، چلنا رسول نے سکھایا، آپ کو پالا رسول نے، آپ کو علم رسول نے دیا، آپ کو دین کی تعلیم رسول نے دی، اور سنیے رسول کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی مصلی ہے تو اس مصلی کا نام بھی علی مرتضی، وہ حیدر کرار جس نے نماز کی ابتدا فرضیت سے پہلے نماز پڑھی، جس نے نماز کے حکم نماز سے پہلے نماز پڑھی، وہ علی، وہ حیدر کرار جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہو رسول کے ساتھ، جس کا امام رسول ہو، جس کو سکھانے والا رسول ہو، جو رسول کی آگوش میں ایسے رہے ہو کہ مصطفیٰ نے آپ کو تربیت دی، تو اب جب وہ
بڑے ہوں گے اور جب وہ اپنے منصب مقام غوثیت پر فائز ہوں گے تو کیا شان ہوگی؟ رسول اپنی شان رسالت و محبوبیت میں سارے نبیوں کا امام ہے، تو میرا علی اپنی شان ولایت میں ساری ولیوں کا امام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آگوش رسول کا تربیت یافتہ خدا کے رسول نے انہیں ایسا سنوارا اور ایسا نبھایا اور اتنی بلندی عطا فرمائی کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی حیدر کرار کے منصب و مقام کو نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اے علی جو تجھ سے محبت رکھے وہ مومن ہے، جو تیرے چہرے کو دیکھے وہ خدا کی عبادت میں ہے، جس کا رشتہ تجھ سے جڑ جائے وہ میرا محبوب ہے، جو تیرا محبوب وہ میرا محبوب، جس کو تجھ سے محبت اسے مجھ سے محبت، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تجھے چاہنے والا گویا مجھے چاہنے والا۔ حیدر کرار کو رسول بشارت دے رہے ہیں، اور دوستو یہی سارے اہل سنت کا شعار بھی ہے، آج بھی جس کو دیکھنا ہو کہ وہ سنی ہے اور اہل سنت سے ہے تو دیکھ لو دل میں حیدر کی محبت ہے، دل میں محبت حیدری ہے کہ نہیں؟ بڑی اہم بات اس سلسلے کی میں عرض کروں گا، کچھ باتیں اور بھی ہے جو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بارگاہ ذیشان کے توسط سے۔ حیدر کرار اسلام کے عظیم علمبردار کا نام، جس کے گھر سے دین کو تقویت ملی، جس کے گھر سے دین کو قوت ملی، جس نے زندگی بھر دین پھیلایا اور جس کے شہزادوں نے دین کو بچایا۔ ہم جو نام لیتے ہیں اور جو ذکر کرتے ہیں، ابھی حضرت فرما رہے تھے مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، یاد محرم شریف بھی ہو جائے، امام عرش مقام کا ذکر بھی ہو جائے، میں آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ حقیقت میں یاد کربلا اور یاد حسنین صرف جلسوں میں منانے کے قابل نہیں ہے، صرف کوئی ایک مقام پر ہم انہیں یاد کر لیں بس یہی اہتمام نہ ہو، بلکہ یاد کربلا وہ ہے کہ مومن جب تک جیتا رہے تب تک حسنین کی یاد دل میں باقی بتائے، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس سے ہم حسنین کی یاد سے غافل ہو جائیں، کوئی گھڑی ایسی نہ ہو۔ دوستو آج کل ایک بڑی عجیب چیز نکلی ہوئی ہے، معاف کرنا بہت سیدھی اور ایک دم سچی بات، ان شہزادگانے غوث جیلانی کی موجودگی میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ اسلام جو ہمیں ملا ہے وہ اسی چوکھٹ سے ملا، دین جو ہمیں ملا ہے وہ انہی کی بارگاہ سے، یا تو ان کی اصل سے یا ان کی نسل سے۔ دین کہاں سے ہے؟ ہم پر تو وحی نازل نہیں ہوئی تھی نہ ہمارے گھروں میں حضرت جبرائیل آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ رسول کا گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کیا لاتے ہیں؟ خدا کی شریعت،
نبی کا خدا کا پیغام، اسے رسول خدا کا پیغام کہہ کے پیش کرتے امت کو۔ دو ہی چیزیں ہیں نا اسلام میں، کیا ہے؟ دو باتیں، ایک ہے خدا کا کلام، دوسرا رسول کا کلام۔ ایک کو ہم قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو حدیث۔ خدا نے فرمایا وہ قرآن ہے، اور رسول نے سمجھایا وہ حدیث ہے۔ رسول نے سمجھایا، یہ دو چیزیں ہی تو ہے جو شریعت ہے، یہی دو چیزیں ہیں جو شریعت ہے۔ دوستو، یہ بہت اہم بات ہے اس سلسلے کی کہ ہم مانتے سبھی کو ہیں۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، ہم سیدہ کائنات کو مانتے ہیں، ہم حسنین کریمین کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے، صرف حیدر حیدر کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف مولا علی کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، صرف حضرت حسنین کریمین کی غلامی کا دم بھرنے سے، صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ حقیقت میں حیدری کردار کو بھی اپنے وجود میں بسا لو، تاکہ جب ہم چلیں تو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مولا علی کا غلام جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث جیلانی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ہمارے جانے والے چلے گئے، جو اس دنیا سے گئے وہ کیوں گئے؟ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، اور اب ہم جو باقی ہیں ہم منتظر ہیں، میعاد مقرر کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو شب و روز، یہ رات دن جو گزر رہے ہیں، یہ جو ہمارے لمحے، یہ گھڑیاں جو گزر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی موت کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سید علامہ و مولانا پیر طریقت سید شاہ فیض اللہ بابا قادری علیہ رحمت و رضوان اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ گئے اور ہمیں ایک سبق دے گئے کہ اے پیچھے رہ جانے والوں، تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے، تمہیں بھی آنا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، رب نے ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ یہ موت جس سے تم اتنے بھاگتے ہو، متنفر ہو یا تم فرار اختیار کرتے ہو، انہ ملاقیکم، بے شک یہ تمہیں ضرور ملے گی، تمہیں مرنا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جسے دنیا میں وجود ملا ہے اسے موت آئے گی، ہے نا؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کو موت نہیں آئے گی؟ جسے نہیں مرنا اسے بھی موت آئے گی، جسے مرنا ہے اسے بھی موت آئے گی۔ اور یہ کیسی حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں، موت ہر حال میں آئے گی، اس میں کسی کو کوئی چھٹکارا، کوئی نجات، کوئی بچانے والا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ موت آئے گی۔ مگر دوستو، ایک اور لوگوں کی بھی موت ہوتی، ایک وہ بھی موت تھی جو مسجد جامع کوفہ میں آئی، جس نے استقبال کیا، اور جب خنجر لگا اور سر پر جب چوٹ آئی تو کیا صدا نکلی تھی؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ ہم جس حیدر کرار کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جب انہیں پیغام ازل جب آیا اور جب قریب سے انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھا، جب اس نے وار کیا
قریب ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پوستو بے رب الکعبہ، میرے رب کعبہ کی قسم والی کامیاب ہو گیا۔ موت جس سے لوگ بھاگتے ہیں، ان الموت الذین تفرون منہ، وہ موت جس سے لوگ فرار اختیار، جس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں، مگر جامع کوفہ میں جب میرے علی مرتضیٰ ہمارے امام کو جب موت کا جب وہ پیغام ملا، جب شہادت کی جب وہ ابتدا تھی، کنجر لگا، تو آپ فرماتے ہیں میں زخمی ہو گیا یا مجھے زخمی کر دیا گیا، نہیں کہا بلکہ فرمایا اب میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میری موت یہ حقیقت میں میری کامیابی، ہماری زندگی ہی رفیق اعلیٰ کے لیے، ہم جیتے تھے اپنے معبود کے لیے، ہم جیتے تھے اپنے رب ذوالجلال کے لیے، اور جب موت آئی ہے تو یہ موت ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے نہیں آئی ہے، ہمیں اپنے مولا سے ملانے آئی ہے۔ تو فرما رہے فزتو برب الکعبہ، وہ علی ہم جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ روایتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں اور واقعات بھی آپ نے بہت سنے ہوں گے، وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور مولا کائنات نے نماز عصر نہیں پڑھی، باوضو ہے، نماز کی تیاری میں ہے، مگر حضور تشریف لے آئے اور حیدر کرار دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم تشریف لائے، مولا کائنات نے اپنے زانوں کو بچھایا ہے، اور مولا کائنات کے مولا نے اپنے سر کو علی مرتضیٰ کے زانوں پہ رکھ دیا ہے۔ آنکھ لگ گئی، واقعہ بڑا مشہور ہے، سبی حیدری اس واقعے کو جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں نا؟ ہے کسی کو نہیں معلوم، سب جانتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ اچھا یہ بتائیے کہ رسول کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول حضور کبھی آپ پوچھئے کہ جس کے غلام اولیاء امت یہ کہتے ہو، بڑی ہی نکتے کی بات، جس کے اولیاء امت یہ کہتے ہو کہ عصر کی نماز کے بعد سویا نہ کرو، کیا اس امت کا رسول نماز عصر پڑھ کے سو سکتا ہے؟ اس میں بھی کوئی حکمت تھی، مولا کائنات نے زانوں بچھایا ہے، اور میرے رسول نے حضرت علی کے مقدس زانوں پر سر رکھا ہوا ہے، سو گئے، اور مولا کائنات کی نظر کہاں ہے؟ سورج کی طرف۔ اب غروب ہوا، اب غروب ہوا، ادھر چہرے رسول کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سورج کو دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کھلے تو نماز پڑھیں، اور ادھر یہ ہے کہ اگر ابھی نہ رو، ابھی غروب نہ ہو، ابھی غروب نہ ہو، ادھر رسول کی محبت اور ادھر نماز کی محبت ہے نا؟ دو چیزیں تھی مولا کائنات کے سامنے، مگر انہیں معلوم ہے کہ میں جس کی اطاعت میں ہوں وہ کائنات کا بھی مالک ہے، وہ عرش کی، آسمانوں کی، دنیا کا بھی مالک ہے، وہ ہوگا تو سورج پھر پلٹے گا، انہیں یقین تھا۔ مگر نماز کی محبت کیا ہے؟ دیکھیے آپ حیدر کرار کی زندگی سے سیکھیے کہ ہم مولا کائنات کے غلام ہیں، اور میرے مولا کا عمل کیا؟ میرے مولا کی زندگی کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا کیا؟ آنکھیں اشک بار ہیں مگر رسول کو اٹھا نہیں رہے ہیں، بیدار نہیں کر پا رہے ہیں۔
سورج غروب ہوا اور پھر حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی، بیچ والی نماز کی محافظت میں پہرا دیتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور جب اشک گرا رخسار رسول پر تو حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا علی یہ کیا معاملہ ہے، کیا سبب ہے رونے کا؟ کہ حضور آپ نے تو عصر کی نماز ادا فرما لی تھی اور ابھی تک میں اس نعمت سے محروم تھا، ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں، اے علی تم نے نہیں پڑھی ہے، تم قضا نہیں پڑھو گے، تم ادا پڑھو گے، تم ادا پڑھو گے۔ اور یقین مانے جب یہ الفت تھی حیدر کرار کو نماز سے، تو خدا نے رسول کی زبان سے وہ جملے نکلوائے جو سورج کو لوٹا دے۔ کیا فرمایا؟ اے خدا عرض کر رہے ہیں اے مولا تیرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں، اطاعت رسول اطاعت خدا میں، اے اللہ علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ اور جب سورج لوٹا تو مولا علی نے نماز عصر کو قضا نہیں ادا دا۔ یہ ہے کردار حیدر، یہ ہے عمل حیدر، یہ ہمارے لیے نمونہ کہ ہم جب مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عمل بھی وہ ہو۔ دوستو ایک بہت ہی اہم ہے یہ پیغام ہم سب کے لیے، وہ جو اگلوں نے چکھا جس کا مزہ ہم بھی چکھنے والے، اس موت سے پہلے ہمیں مہلت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت رسول کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج بھی جب یہ قرآن مجید جو حضرت سرکار سیدنا سید شاہ میران رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے، جب کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو انہوں نے ہی سمجھا تھا۔ ترجمہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کہا یہ تو صراط مستقیم کے عارف کا لکھا ہوا کلام، جس نے حقیقت میں صراط مستقیم کے سارے راستوں کو سمجھا دیا۔ یہ کیوں ہے؟ کس لیے انہوں نے بغداد معلیٰ کی سکونت کو چھوڑ کر سرزمین اولے کو آباد کیا؟ کس وجہ سے؟ کیا یہ حکومت کے طالب تھے؟ کیا یہ مال و منصب کے طلبگار تھے؟ کیا یہ دولت کی چاہت میں یہاں آئے تھے؟ رب کی عزت کی قسم انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا۔ خیر بات کا وجہ کیا ہے؟ نیت ایک ہی تھی، ہم جہاں جائیں وہاں قرآن کا پیغام پہنچے، میرے رسول کا اسلام پہنچے۔ یہی حیدری مشن ہے، یہ جو مشن ہے یہی حیدری مشن ہے۔ آج بھی ان کے شہزادے ہر جگہ جہاں بستے ہیں وہاں حیدری مشن کو قائم ہے۔ یہ جو مشن ہے یہ مشن بغداد سے آیا ہے، بغداد میں نجف اشرف سے آیا ہے، وہاں مدینہ طیبہ سے آیا۔ یہ جو پیغام ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اے لوگوں انہوں نے اپنے وطن کو رسول کی شریعت کے لیے چھوڑا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادوں کو وہاں ترک کر کے جو یہاں آئے ہیں تاکہ ہم جیسے لوگ راہ ہدایت پر قائم ہو جائیں، تاکہ ہم جیسے لوگ گمراہی کا راستہ چھوڑ کر کے اب اپنی زندگی کو اس طرف موڑ دیں جس طرف مولا کائنات نے موڑ دیا، جس مقدس ناؤ کی باغڈور ہمارے مولا حسن مصطفیٰ نے تھامی تھی۔
جس مقدس سفینے کا ناخدا شہید کربلا سیدنا امام حسین شہید کربلا تھے، اور جنہوں نے صرف شریعت کو بچانے کے لیے خاندان کو کٹوایا۔ دوستو، وہ معمولی قربانی نہیں ہے جس کو زمانہ یاد کرتا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ہم رہے نہ رہے، رسول کی شریعت رہے، ہم رہے نہ رہے، نبی کا پیغام رہے، ہمارے بچے قربان ہوں گے، خدا کے دین میں نمازیں بچ جائے گی، ہم اپنے خاندان کو مٹا دیں گے، رسول کا دین بچ جائے گا۔ وہی دین جس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، اتنا بڑا انہوں نے بلیدان دیا ہے، اس دین کی آج ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یقین مانیں، دین اسلام کسی اور کی محنت سے نہیں، اہل بیت کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ سرکار حضرت سید شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سید شاہ میرا علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے اس سرزمین پر آباد ہوا۔ اولیاء امت نے اپنے خون سے اس دین کو سینچا ہے۔ اب ہم صرف نعرے نہ لگائیں، بلکہ حقیقت میں ہم حیدری بن کے دکھائیں، حقیقت میں ہم حسینی بن جائیں، حقیقت میں ہم دین اسلام کے چاہنے ماننے والے بن جائیں۔ یہی اہل بیت کا صحیح فیضان ہے، یہی آل رسول کا صحیح پیغام ہے، یہی سچی حسینیت ہے، اور یہی سچا حیدریت کا نشان ہے کہ ہم شریعت کی تعظیم کریں، شریعت پر عمل کریں۔ بس آخری بات ایک میں اس سلسلے کی عرض کر دوں کہ موت برحق ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور جب موت برحق ہے تو ہر ذی شعور یہ سوچ لے کہ موت سے پہلے ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں سرخرو کر دے، خدا کے دربار میں سرخرو کر دے۔ یہ حقیقی شے ہے، اور یہی حقیقی چیز ہے جس کے لیے رسول نے اپنے رات دن کی محنتوں سے امت کو آگاہ فرمایا۔ شریعت پر عمل یہی ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت جس کو ملی وہ ولی ہوئے، جس کو بھی مل گئی وہ خدا کے محبوب ہوئے۔ دوستو، اس زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ آخری بات بس صرف سنیں، اور میری گفتگو کو بھی میں آخری کر دوں کہ جب تک ہم اس دنیا میں عملی میدان میں قدم نہیں رکھیں گے، تب تک ہمیں ترقی نہیں ہوگی۔ عروج کس چیز میں ہے؟ رسول کی فرما برداری میں۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے میں ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے ہیں، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ جتنے بھی خدا کے مقبول بندے ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی رسول کی شریعت کے خلاف کوئی کام کیا تھا؟ رب کی عزت کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے دل و جان میں، اپنے دل و دماغ میں بسا لیا تھا۔ یہ ایسے شریعت والے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رسول کی شریعت کو اختیار کر لیا، انہیں دیکھ کر کے لوگ رسول کے غلام بن گئے، اور انہوں نے اپنی ذات کو ایسا نمونہ بنایا لوگوں کے لیے کہ یہ خانقاہوں میں بیٹھتے تھے، گنہگار ان کی محفل میں بیٹھ کر کے پرہیزگار بن جایا کرتے تھے، متقی ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے۔ شرابی توبہ کر رہے ہیں،
یہاں آ کر کے بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، یہاں آ کر کے بدکار نیکوکار ہو رہے ہیں، یہاں آ کر کے وجہ کیا ہے؟ یہ صرف دعوے دار نہیں تھے، یہ عمل والے تھے، یہ عمل کے پیکر تھے، یہ حقیقت میں حیدری ہونے کے لائق تھے۔ آج بھی حیدر کرار کا فیض اس دہلیز سے ملتا ہے، آج بھی حیدری فیض یہاں سے ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ذات کو نمونہ حیدر بنا لیا، علی مرتضیٰ کا نمونہ بنا لیا، اور جب انہوں نے اپنی ذات کو اس رنگ میں رنگ لیا تو خدا نے ان کے مزاروں کو بھی حیدر کرار کے مزار کے فیوز و انوار سے مالا مال فرما دیا۔ ہم جب انہیں چاہتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اختیار کریں۔ ہمیں مرنا ہے، اس موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اور ایسی تیاری کرنی ہے کہ دو چیزیں کبھی نہ چھوٹیں۔ ایک حیدر کرار کی محبت، اور دوسری حیدر کرار کی شریعت۔ یہ دونوں دست و بازو ہے امام حسین نے دین کو بچایا، دین کو قائم فرمایا، دین اسلام کے لیے خاندان کو لٹا دیا۔ تو کتنا پیارا معاہدہ تھا وہ، جب وہ آغوش رسول میں بیٹھتے تھے تو خدائے علیم و خبیر نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ۔ جب یہ پیغام خدائے قدیر نے دیا کہ میری راہ میں مارے جانے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں، تو حسین نے خدا کی راہ میں مر کر کے بتایا، اور جب مر کے بتایا تو خدا نے وہ حیات جاویدانی دی کہ حسین کے خون نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندگی دے دی، اور خدا کا قرآن قیامت تک کے لیے حسین کی زندگی کا اعلان فرماتا رہے گا۔ یہ دین کو زندہ کر رہے ہیں اور دین ان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ دوستو بس یہی بات مختصر ہے کہ ہم حسین کے سچے پیغام کو قبول کریں، ان سے محبت کریں۔ انہوں نے جس شریعت کے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا تھا، ہم اس شریعت سے ایسا لگاؤ پیدا کریں کہ جب اذان ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مؤذن کی پکار ہے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ میدان کربلا سے میرے مولا حسین کی پکار ہے۔ ہمارا دل بے چین ہو جائے جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، جب مؤذن حی علی الفلاح پکارے تو ہم ایسے بے چین ہو کے دوڑے۔ یہی نماز ہے جس کے لیے میرے مولا نے تب بھی ریت نہیں دیکھا، پہلے سجدہ پھر شہادت۔ دوستو ہم اس کو قبول کریں تو ہر کامیابی ہمارے لیے ہے۔ ہم دعا کریں مولا تعالیٰ کہ اس آستانے ذیشان کے صدقے، صاحب دربار کے صدقے مولا ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت سرکار سید فیض اللہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے فیضان کو اور وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے طفیل، اس بارگاہ پاک کے طفیل مولا ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔